السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ دو ڈراموں کی بات کریں گے، آپ کی عزت اور ہمراہی کی آج آخری قسط چلنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے یا نہیں۔ جب لالا شہزاد کا اچانک سے ایک بچہ سامنے آ گیا جس کا کوئی ذکر نہیں تھا ابھی تک، اس کے آنے کے بعد پتہ اس طرح چلتا ہے کہ شاید اس کی سیڈ اینڈنگ ہو، لیکن اگلے کا جو ٹیزر نظر آیا ہے اس میں شاید ہیپی اینڈنگ ہی نظر آ رہی ہے، اگرچہ وہ اس کو لے کے پیچھے گن اس کے رکھ کے وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو شہزاد لالا کا دوسرا بیٹا تھا، جب اس کے بیٹے ولید کو مارا تھا سیحان نے، تو یہ دوسرے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ کہیں پہ بھی دوسرے بیٹے کا ذکر، مطلب ہے آپ کا ایک بیٹا چلا گیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی باتیں کرتا ہے شہزاد لالا، کہیں نہیں بتایا کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ہے۔ ندا ممتاز نے، یعنی کہ جو اس کی بیوی بنی تھی شہزاد لالا کی، اس کی ماں بنی ہوئی ہے جبران کی، جو اب نیا بیٹا نکل کے سامنے آیا ہے، اس نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ ہمارا دوسرا بیٹا بھی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کیا ہوگا اچانک سے۔ مطلب اب یہ اس وجہ سے میں تپتا ہوں، اب یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ والدین کا ایک بیٹا مر گیا، دوسرے کو یاد ہی نہیں کر رہے، دوسرے کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے۔ اب اس ڈرامے کے اندر زبردستی کا کردار بعد میں آفٹر تھاٹ ہے جو گھسیڑ دیا گیا ہے سسپینس ڈالنے کے لیے کہ لوگ بڑے اچھل کے بیٹھیں گے۔ بھائی یار تھوڑی سی منطق ہوتی ہے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جب غازی یوسف سے بات کی تھی شہزاد لالا نے، تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے میرا اکلوتا بیٹا مار دیا، میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا بھی اکلوتا بیٹا، اس طرح کا کوئی ڈائلاگ تھا۔ تو اس ٹائم یہ اکلوتا بیٹا تھا، اب یہ کدھر سے آ گیا ہے، یہ کدھر سے نکل گیا ہے؟ ڈرامے میں اس طرح کی بھرتیاں جب کرتے ہیں، اس طرح کے زبردستی کے کردار لے کے آتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بنا رہے ہیں۔ مطلب وہ ڈرامہ جو جس کی وجہ سے مشہور ہے کہ بڑی حقیقت پسند سٹوری ہوتی ہے، اب ایک 15-16 قسطوں کی سٹوری کو آپ 40 تک لے کے جائیں گے تو یہی آگا، کبھی شہزاد لالا کا بیٹا آ رہا ہے، کبھی ایک نکل کے آ رہا ہے، کبھی دوسرے نکل کے آ رہا ہے، کبھی بیتوں کی چیزیں چل رہی ہیں، بس اس طرح سے۔ لیکن دیکھتے ہیں بہرحال اس میں آگے ہوتا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا آپ کی عزت پہ۔ آپ کی عزت کی بھی اگلی قسط لگنی ہے۔ جو شوٹ ہم نے دیکھا تھا وہ ممکن ہے یہ 10ویں قسط میں ہو، ابھی یہ جو ریلوے اسٹیشن پہ جائے گا جب۔ لیکن اب اس کے اندر ایک چیز ہے، بار بار یاد کرتا ہے جو احسن خان اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے بار بار، تابش جو ہے وہ رکتا ہے، گاڑی روک کے اتر جاتا ہے، اس کا دل بھر آتا ہے، اپنے ڈرائیور کہتا ہے گاڑی روکو، اتر کے پھر وہ یاد کرتا ہے، پھر وہ پانی کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس کو اب اور مزے کی بات ہے کہ ابھی تک اس نے ناز سے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں، یار آپ جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہ رہی تھی تو آپ کو قدر نہیں تھی اس کی، اب وہ جب چلی گئی ہے آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، ایون اب دوسری شادی کو بھی بھول گئے ہیں سارا کچھ، تو یہ کیا ہے؟ مطلب ہے اس کے، میں کہانی کے اوپر وہ نہیں کر رہا، میں اس کے کردار کے اوپر کہ آپ پہلے ہی قدر کر لیتے بھائی، تو یہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ لیکن اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو چیز چل رہی ہے وہ نو ڈاؤٹ عورت کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافیاں اور ظلم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میں کوالیفائر لگا رہا ہوں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، مار پیٹ ہوتی ہے، وہ خاوند کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے بالکل، اور بھی کافی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے اندر اب آپ دیکھیں، اگر اس کو اب آپ مظلوم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی عورت کو جو اپنے خاوند کو چھوڑ کے چلے گی، بچے بھی 2 تھے، ٹھیک ہے اس کی بے وفائی اسے پسند نہیں آئی، اس کی دوسری شادی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ سارا کچھ ریئیکشن اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کا خیال رکھتا تھا بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس نے اس کو مارا پیٹا کبھی نہیں تھا، کچھ گالیاں نہیں نکالی تھی۔ اب اس کو اگر مظلوم دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک ایسے بندے کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب سیف علی خان جو کہ ویسے بائی دا وے اس میں کردار تو ٹھیک کر رہا ہے، دوسرے خفا کے اوپر بات کریں بہت اوور ایکٹنگ کر رہا ہے اس میں، تو یہ اب اس کے ساتھ جس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کو زہر دے کے مار دو، گولی مار دو، فلانا ڈھیگنا کر دو، وہ اس کو یا تو ایک سٹوری اس طرف چلے گی کہ اس کو سزا ملے گی کہ یہ گھر چھوڑ کے آئیے، لیکن اس کو اگر مظلوم دکھانے کی کوشش کی تو مظلومیت کس چیز کی؟ مطلب آپ نے بھی اس سے آگے کا کام کیا، اس سے آگے کا کام کیا نا۔ آپ کے مذہب میں اور معاشرے میں، ملک میں دوسری شادی جائز ہے، وہ بے شک بیوی کی رضامندی لیتے یا نہیں لیتے یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس میں اب آپ اس کو مظلوم دکھائیں کہ جو اس ٹائم تو سبزی لے کے آتی تھی وہ ہار بھی چھوڑ آتی تھی، دکھایا تھا کہ جناب اس کو صرف وفا چاہیے، اس کو صرف توجہ چاہیے۔ اب اس حد تک ہے کہ جناب سارے کا سارا زیور لے کے چلی گئی، مطلب اس کی میٹیریلسٹک اپروچ بھی سامنے آ گئی، اس کی بے وفائی اب چھوڑ کے گئی ہے، وہ بھی بچوں کا بھی اس نے بالکل بھی خیال نہیں کیا۔ اب اگر اس کو مظلوم دکھانے کی کوشش کی جاتی تو آپ کیا سمجھیں گے اس کو، کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہ ایک گھر میں میاں بیوی میں آپس میں اگر چپکلش بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ چھوڑ کے چلا جائے، وہ کسی کے ساتھ چلی جائے نکل کے، تو اس کو میرے خیال میں اس سٹوری کو آگے ہم بڑا دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ ڈائریکشن بڑی اچھی ہے، جب وہ یاد آئے چین چرائے، بہت اچھا، اس طرح چلتا ہے پرانا کوئی گانا سن رہے ہیں مزے کا، اور شاید آپ کو کچھ کشور کمار کا بھی ٹچ نظر آتا ہے، مطلب ایک گانے کی گائکی کے حوالے سے کہہ لیں، دھن کے حوالے سے کہہ لیں، تو مزیدار ہے۔ بہت اچھی سلیم صافی صاحب نے اس کی ڈائریکشن دی ہے، اور خاص طور پہ جب بیک گراؤنڈ میوزک بجتا ہے بیچ میں پیچھے،
تو آپ کو مزہ آتا ہے اسی گانے کو جب آپ اس کو انسٹرومنٹل اس میں لے کے آتے ہیں تو مزہ آتا ہے دیکھ کے۔ کام سارے اچھا کر رہے ہیں، کوئی ایسا کردار اس ڈرامے میں نہیں ہے سمیت نعمان مسعود صاحب کے، حالانکہ مشکل کردار تھا ان کی پرسنالٹی کے حساب سے، کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو اس میں اچھا کام نہیں کر رہا، سارے کے سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا ثانیہ سعید، کیا احسن خان، کیا عروہ، کیا پھر اس کے بچے چودھری صاحب، یہ وہ فلانا، وہ جو ناز ہے وہ بھی، اس کے پھر گھر والے، سارے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سٹوری بھی انٹرسٹنگ ہے، آگے ڈسکس بھی بہت زیادہ ہوگی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم ذرا نظر رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔